آج کے دور میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کیا اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو سمجھ پایا ہے؟ کیا مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ وہ اعمال صالحہ کو اس حقیقی مفہوم کے مطابق انجام دیتا ہے جو مفہوم صحابہ کرام نے پیش کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طریقے سے عبادت کرو، نمازیں پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ مسلمانوں کا بڑا طبقہ اس دعوے میں سچا ثابت نہیں ہو سکتا۔ آج کے دور میں کیا مسلمان اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور سچے ثابت ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے ایمان اور اعمال صالحہ کے لیے اس کی بنیاد پر جو دعوت و تبلیغ کا میدان اختیار کیا ہے اس میں وہ سچے ہیں؟ بدعات و خرافات کی دعوت و تبلیغ، صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر کے دعوت و تبلیغ، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جو امتحان اور آزمائش آنی ہے، جس کے بارے میں صبر و تحمل کی تلقین کی گئی، وہ امتحان اور آزمائش دین سے دوری، غلط عقائد کو اختیار کرنے، غلط اعمال کو اختیار کرنے کے نتیجے میں وہ آزمائش رب کائنات کے عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ہم پوری زندگی اس کو بھگتتے رہتے ہیں۔ اگر زندگی میں بہتری پیدا کرنی ہے، ہم کو اگر اپنی زندگی کو خوشحال بنانا ہے، اگر ہم کو اللہ والا بننا ہے، اللہ کا ولی بننا ہے، تو اللہ کا ولی بننے کے لیے صبح اٹھ کر کے خوابوں کی تعبیر نہ بتائی جائے، اللہ کا ولی بن کر کے رات میں دیکھے گئے خوابوں کو دنیا میں پھیلا کر کے اپنی فضیلت اور اپنی شہرت کا سامان نہ پیدا کیا جائے، بلکہ اللہ کا ولی بننا ہے تو رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں اس کے دین کو، اس کی سنت کو، اس کے طریقے کو زندہ کرنے کی تدابیر اختیار کی جائیں، مسلمانوں کو صبر و تحمل کی تلقین کی جائے، مسلمانوں کو شرک و بدعات سے دور کیا جائے۔ جب تک ہم ان چیزوں کو اختیار نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس بات کی صراحت اور وضاحت کی گئی تھی کہ مصائب و آلام، مشکلات، آزمائشیں اور مسلمان جن مشکلات سے دوچار ہیں ان میں مسلمانوں کے لیے جو چیز حل پیش کرتی ہے وہ دین کی طرف رجوع کرنا، دین پر استقامت اختیار کرنا، صبر و تحمل سے کام لینا اور مضبوط حکمت عملی اختیار کر کے مستقبل کے لیے ایسا لائحہ عمل تیار کرنا جس کی بنیاد پر ہم اسلام و ایمان اور اپنے دین پر مکمل طریقے سے قائم رہ سکیں۔ یہ جو بھی مشکلات آتی ہیں، جن بھی مصائب میں ہم گرفتار کیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے مصائب، یہ مشکلات، یہ آزمائشیں اور یہ حالات کی تنگی ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو دین کو اختیار کرنے کا حکم دیا
اللہ رب العالمین نے ہم کو ایمان کی تکمیل کا حکم دیا، اللہ رب العالمین نے ہم کو مسجدوں کو آباد کرنے اور قرآن و سنت کے مطابق صحابہ کرام کے فہم پر زندگی گزارنے کا حکم دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم صبح صلاۃ فجر سے لے کر کے رات کی تاریکی تک اور رات کی تاریکی سے لے کر کے صبح کا اجالا ہونے تک اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو اللہ رب العالمین نے ہم کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا وہ مقصد اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار، اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دینا اور صرف رب کائنات کی عبادت کرنا، توحید کا اقرار کرنا اور رب کائنات کے خلاف جو بھی سازشیں کی جاتی ہیں، بدعات و خرافات اور شرکیات کی جو بھی شکلیں اختیار کی جاتی ہیں، ان سے براءت کا اظہار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو زندگی کے تمام مراحل میں، تمام موڑوں پر اور ہر جگہ پر ہم دینی امور میں ناکام نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم دیا، لیکن مسلمانوں کی مسجدیں ویران اور وہ مزار جن پر بھیڑ لگانے سے رب کائنات نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ روکا ہے، وہ آباد نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا پیغام دیا کہ اللہ رب العالمین ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن ہم منتیں اور جو بھی ہماری خواہشات اور دعائیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں غیر اللہ کے آگے رکھتے ہیں، یا کم از کم غیر اللہ کو وسیلہ بنا کر کے اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو ذرا سا بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ عبادات کو انجام دینے میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اس کا اخلاص، اس کی رضامندی ہمارا مقصد ہونا چاہیے، لیکن ریاکاری، غیروں کے طریقوں پر عبادات کو انجام دینا، نمازوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے ائمہ کرام کے فتووں اور ان کے اقوال پر انجام دینا، غلط انداز کے طریقوں کو اختیار کرنا، یہ ہماری زندگی کا مکمل خلاصہ ہے۔ اس کے باوجود ہم نے اپنا نام مسلمانوں کے ناموں پر موسوم کر کے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بے آواز لاٹھی ہماری مدد کرے گی، اللہ رب العالمین کا تعاون ہمارے شامل حال ہوگا، اللہ رب العالمین ہمارا پرسان حال ہوگا۔ یہ ہماری خام خیالی اور غلط فہمی ہے۔ ہم کو پہلے رب کائنات کا وفادار اور اس کا ولی بننا ہوگا۔ ہم کو اللہ رب العالمین سے لو لگا کر کے اس سے محبت کے تقاضوں کی تکمیل کرنی ہوگی۔ ہم کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے تقاضوں کی تکمیل کر کے اس کے خلاف اٹھنے والے فتنوں، شرک و بدعات سے برات کا اظہار کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر کے ہم رب کائنات کے وفادار بن پائیں گے۔ اور ہمارے اوپر وہ حدیث جو پچھلے خطبہ جمعہ میں پیش کی گئی صحیح بخاری کی کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی اور میرے طریقے کے مطابق چلنے والوں سے اگر دشمنی کا اعلان کیا، دشمنی کی، تو میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ رب کائنات کا یہ وعدہ تب پورا ہوگا جب مسلمان بن جائے، مسلمان مسجدوں کو آباد کرنے والا، اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرنے والا بن جائے، مسلمان صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں سے براءت کا اظہار کرنے والا بن جائے، مسلمان نبی آخر الزماں کے حقوق کو ادا کرنے والا بن جائے، مسلمان حقیقی معنی میں مطیع و فرمانبردار بن کے اللہ رب العالمین کا وفادار بن جائے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہمارا ولی ہوگا، اور ہمارے اوپر انگلیاں اٹھانے والوں، غلط نگاہیں ڈالنے والوں، ہمارے خلاف سازشیں کرنے والوں کے خلاف بذات خود رب کائنات کھڑا ہوگا
اور ہمارا تعاون فرمائے گا، ہماری مدد فرمائے گا۔ لہذا ہم کو ان مصائب سے، ان مشکلات سے، ان پریشانیوں سے، ان آزمائشوں سے اگر نجات چاہیے تو ہم کو رب کائنات کی جانب بڑھنا ہوگا، اس کو پہچاننا ہوگا، اس کی توحید اور اسلامی عقائد پر کھرا اتر کر کے اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کی جذباتیت مسلمانوں کے حق میں سیاسی میدان میں نظر آ جاتی ہے۔ وہ واویلا کھڑا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی جذباتیت اور ان کا جذبہ دنیاوی امور میں تو نظر آتا ہے، لیکن جہاں مسجدوں کو آباد کرنا ہو ساری کی ساری جذباتیت ٹھنڈے بستے میں پڑ کر کے رفو چکر ہو جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کی جذباتیت جن امور میں، جن میدانوں میں نظر آنی چاہیے ان میدانوں میں مفقود ہے، اور مسلمان نمازیں چھوڑ کر کے، توحید کو چھوڑ کر کے، اتباع رسول کو چھوڑ کر کے ساری کی ساری چیزوں میں اپنے آپ کو آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، آپ کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اہل اسلام ہونے کی حیثیت سے اگر رب کائنات کا سہارا چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرنی ہوگی، ان لوگوں کے گلوں میں ہار ڈالنے سے پرہیز کرنا ہوگا جن لوگوں نے قبر پرستی کو، دنیا داری کو، اسلامی عقائد کو ملیا میٹ کرنے کو اس دنیا کے اندر رواج دیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے حقیقی تقاضے کو سمجھیں۔ جو عظیم سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس عظیم سورت میں بھی رب کائنات نے 4 ایسے واجبی امور کا تذکرہ فرما دیا جن 4 امور پر اگر مسلمان چلتا ہے، ان کو اپناتا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ گھاٹے اور خسارے سے باہر ہے، وہ کامیابی کی زندگی اختیار کر سکتا ہے۔ اس کو رب کائنات کا تعاون اور اس کی مدد اس کے شامل حال ہوگی۔ لیکن اگر ان 4 امور میں اس کے اندر کوتاہی ہے تو جس قدر کوتاہی ہوگی اس قدر اس کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں کا بول بالا ہوگا، اور وہ مشکلات میں گرفتار ہو کر کے تباہی کو دعوت دیتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر میں قسم کھا کر کے فرمایا، اسلوب جو اختیار کیا گیا وہ اسلوب بڑا نرالا اسلوب ہے۔ رب کائنات کوئی بات کہہ دے، رب کائنات کسی بات کا حکم دے دے، چاہے قسم کھائے نہ کھائے، قرآن مجید میں ایک حرکت یا ایک حرف بھی نازل کر دیا جائے، ہمارا ایمان و اعتقاد ہے کہ وہ پتھر کی لکیر ہے، اس میں نہ تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی توجیہ و تعویل ہو سکتی ہے، نہ اس کو نکارا جا سکتا ہے، نہ اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو بالائے طاق رکھا جا سکتا ہے۔ رب کائنات چاہے قسم کھا کر کے فرمائے یا عمومی لحاظ سے فرمائے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ایمان کا، ہمارے اسلام کا، ہمارے مذہب کا، ہمارے دل و دماغ کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود رب کائنات نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ اسلوب آنے والی باتوں کی اہمیت کے مد نظر فرمایا، والعصر، کہ سن لو میں قسم کھا رہا ہوں زمانے کی، میں قسم کھا رہا ہوں اس وقت کی جو وقت ایک بار انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ اس کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ انسان کی عمر نکل جاتی ہے تو دوبارہ سے وہ اپنے بچپنے میں یا اپنی جوانی میں یا اپنے ماضی کے دور میں لوٹ نہیں سکتا۔ انسان نے جو کچھ گنوا دیا وہ گنوا دیا۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کر کے مخاطب فرمایا کہ لوگوں سن لو میں رب کائنات ہوں، اس کے باوجود قسم کھا کر کے کوئی چیز بتانے جا رہا ہوں، لہذا اس پر غور و تدبر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، اس زمانے کی، ان ایام کی، اور قسم ہے اس زمانے کی جس زمانے میں صبح کے وقت میں روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، رات میں روزانہ سورج غروب ہوتا ہے۔ اس سورج کی حقیقت، اس کی گرمی، اس کے اندر سے نکلنے والی شعاعیں اگر انسان سے قریب کر دی جائیں تو یہ پوری کی پوری روئے زمین بھسم ہو کر کے ختم ہو جائے گی،
اور اگر رب کائنات نے اس سورج کو نکلنے کی اجازت نہیں دی تو اس سورج کی روشنی نہ ملنے کے نتیجے میں ہزاروں اور کروڑوں بیماریاں اور نقصان پہنچانے والے بہت سارے امور اس دنیا میں جنم لے لیں گے. نہ کھیتی باڑی کامیاب ہوگی، نہ انسان کا چلنا پھرنا ہو سکے گا، نہ انسان کامیابی اختیار کر سکے گا. تو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی سارے کے سارے زمانے کی. رات میں چاند نکلتا ہے، دن میں سورج نکلتا ہے، ماں باپ کے ملاپ کے نتیجے میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے. یہ بچہ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں زندگی گزارتا ہے، اس کے بعد اس کی گود میں آتا ہے. نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اپنی خواہشات کا اظہار کر سکتا ہے، نہ اپنی تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے. یہ بچہ دودھ پیتا بچہ جب گود میں آتا ہے تو ماں باپ کے دلوں میں اس کا احساس ڈالا گیا، ماں کی چھاتیوں میں اس کی غذا پیدا کی گئی. اللہ رب العالمین نے یہ دور ہر انسان کے اوپر روا رکھا. ایک بچے کی حیثیت سے ایک نبی کو بھی زندگی گزارنی ہے، اپنی ماں کی گود میں پالن پوشن اختیار کرنا ہے. ایک بچے کی حیثیت سے ایک امام اور مفتی بھی اپنی ماں سے برات کا اظہار نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے اس زمانے میں ماں باپ جیسی نعمتوں سے ہر بچے کو نوازا. اللہ رب العالمین نے ہم کو بڑے ہونے کے بعد، سن شعور کو پہنچنے کے بعد قوت گویائی عطا فرمائی، قوت سماعت عطا فرمائی، قوت بصارت عطا فرمائی، چلنے کی صلاحیتیں دی، پکڑنے کی صلاحیتیں دی، اور ان ساری کی ساری چیزوں کو اچھائیوں کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے دل و دماغ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ انسان چمکتی چیز کو فائدے مند سمجھ کر کے آگ کو ہاتھ لگا دے اور جل کر کے راکھ ہو جائے. اللہ رب العالمین نے انسان کو شعور عطا فرمایا. یہ ساری کی ساری نعمتیں اسی زمانے میں اس انسان کو پیش کی جاتی ہیں اور انسان ان کے بغیر ایک منٹ کی زندگی نہیں گزار سکتا. انسان اپنی زندگی کو دیکھ لے، اس زمانے کا مطالعہ کر لے. بیمار پڑتا ہے تو رب کائنات نے ایسا علاج فراہم کیا کہ اس کے ذریعے اس کو شفا یابی مل جائے. اللہ رب العالمین نے ایسے ڈاکٹرز بنائے، اسپتال بنائے، وسائل ایجاد فرمائے جن چیزوں کے ذریعے انسان کو آرام ملتا ہے. رب کائنات چاہتا تو کسی انسان کو اندھا بنا دیتا، چاہتا تو کسی کو بہرا بنا دیتا، چاہتا تو کسی کو دماغ سے محروم کر دیتا. رب کائنات اس زمانے کے اندر ان ساری کی ساری نعمتوں سے یا ان میں سے اکثر نعمتوں سے انسانوں کو بہراور کرتا ہے. لیکن انسان اگر ناشکرا ہے، انسان اگر جھگڑالو ہے تو اپنے رب کا ناشکرا اور اپنے رب کے ساتھ جھگڑالو ہے. وہ توحید کے تقاضوں کو نظر انداز کرتا ہے، اتباع رسول کی نعمتوں کو وہ بالائے طاق رکھ کر کے کھو دیتا ہے. اس وجہ سے انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس دنیا میں یہ جو زمانہ، یہ وقت، یہ نعمتیں، یہ سارا کا سارا سسٹم اس کو دیا گیا، اس پر غور و تدبر کر کے اس رب کائنات کو یاد کرے جس رب کائنات نے اس کے لیے یہ وسائل بنائے اور ان کو ان نعمتوں سے نوازا. یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان شکر گزاری کی زندگی گزارے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں. وہ انسان چاہے ہندو دھرم کو ماننے والے ہوں، وہ انسان چاہے یہودی دھرم کو ماننے والے ہوں، عیسائی ہوں، آتش پرست ہوں، کمیونسٹ ہوں، دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، مذہب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کسی بھی مکتب فکر، کسی بھی مسلک اور کسی بھی فقہی رائے سے جڑا ہوا ہو، کسی بھی امام کی جانب اپنی نسبت کرتا ہو، وہ انسان چاہے کالا ہو یا گورا ہو، وہ انسان اردو یا ہندی بولنے والا ہو یا انگریزی کے ذریعے سے زبان کو ہلانے والا ہو، وہ انسان کوئی بھی قسم یا دنیا کے کسی بھی خطے میں زندگی گزارنے والا ہو، اللہ رب العالمین نے مطلق بات کر دی. فرمایا ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں.
وہ تباہ ہونے والے ہیں، دنیا میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وہ انسان دنیا میں آئے ہیں، سانس لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، چلتے ہیں، دل و دماغ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان ساری کی ساری چیزوں کا استعمال اپنے رب کائنات اور رب حقیقی کی شکر گزاری کے طور پر نہ کریں، اسلام کو نہ مانیں، تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ جانوروں کے طریقے سے ہیں، چوپایوں کے مانند ہیں، بلکہ چوپایوں سے کہیں زیادہ گئے گزرے۔ چوپایا بھوک لگنے پر کھاتا ہے، دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آنکھوں کا استعمال کرتا ہے، سننے کی ضرورت ہوتی ہے تو کانوں کا استعمال کرتا ہے، لیکن رب کائنات کے خلاف بغاوت نہیں کرتا۔ اگر وہ بغاوت کرتا ہے تو یہی حضرت انسان اس کو تربیت دے کر کے اس کی عادتوں کو خراب کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس جانور سے کہیں زیادہ بدتر وہ انسان ہے اگر رب کائنات کے دین کو نہ مانے۔ جس انسان کو دین کو پہچاننے کا پیمانہ دے دیا گیا، دل و دماغ دیا گیا، قرآن مجید جیسی کتاب نازل کر کے اس کو راہ ہدایت دکھائی گئی، انبیاء کرام کے وارثین مبعوث کر کے پیدا کر کے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے ہر خطے میں علماء کرام کو بھیجا، ان کو پیدا فرمایا۔ چاہے لوگ کالے ہوں وہاں پر بھی علماء ہیں، چاہے لوگ بنگلہ بولنے والے ہوں وہاں پر بھی علماء ہیں، چاہے لوگ اردو اور بھوجپوری بولنے والے ہوں وہاں پر بھی علماء ہیں، چاہے لوگ انگریزی میں گفتگو کرتے ہوں وہاں پر بھی علماء ہیں۔ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں، ترقی یافتہ ممالک میں، بیکورڈ اور پچھڑے ہوئے ممالک میں، گاؤں دیہات میں، درختوں کے نیچے، جھوپڑیوں میں، بڑے بڑے محلوں میں، بڑے بڑے فلیٹوں میں، شہروں میں یا دیہاتوں میں کہیں بھی زندگی گزاریں، ہر جگہ رب کائنات نے دین کی رہنمائی کے لیے علماء کرام کو پیدا کیا۔ لہذا ان علماء سے رہنمائی حاصل کر کے دین کی جانب رجوع کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، کوئی بھی انسان اس گھاٹے سے نہیں بچ سکتا سوائے ان 4 لوگوں کے جن کے بارے میں رب کائنات نے آگے کی آیتوں میں استثناء کر دیا۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا گھاٹے اور خسارے سے باہر اور اس سے نجات حاصل کرنے والے 4 صفات کے حاملین ہیں۔ ایک وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ رب العالمین پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، انبیاء کرام پر، رسولوں پر جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کر دی، وہ لوگ گھاٹے اور خسارے سے دور ہیں۔ لیکن ایمان کی تکمیل کرنا، ایمان لے آنا کافی نہیں ہے۔ یہ ایمان 3 چیزوں کو مشتمل ہے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کے بہت سارے فقہا ایسے ہیں جو ایمان کی تعریف میں خلل واقع کر کے، اس کی غلط تعریف پیش کر کے دین کے بہت سارے مسائل میں لوگوں کو گمراہی کے راستے پر لگاتے ہیں۔ تو یہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان دل سے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہم کو روزی دینے والا، صرف وہی سجدے اور رکوع اور عبادت کے قابل ہے، اسی کی کتاب کی تلاوت اور اسی کے گھر کا طواف کیا جانا چاہیے، اسی کے جانب سجدہ کیا جائے، اسی کو مشکل کشا سمجھا جائے، اسی سے دعائیں کی جائیں۔ انسان اپنے دل سے اس بات کا اقرار کرے، اپنی زبان سے اس بات کا اظہار اور اقرار کرے کہ میں رب کائنات پر اور دوسرے ایمانیات پر ایمان رکھتا ہوں، اور ان دونوں ارکان جو ارکان ایمان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا بھی اعتبار کرے کہ ایمان لانے، دل کی تصدیق کرنے، زبان سے اقرار کرنے کے جو تقاضے ہیں، جو دین کی تعلیمات اس نے سیکھی ہیں، جو عقائد کے مسائل، منہجی مسائل اس نے اختیار کیے ہیں، ان چیزوں پر اعضاء و جوارح کے ذریعے سے
وہ عمل کرے گا تب اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ اعضاء و جوارح کے ذریعے سے انسان جتنی سمع و طاعت کر لے، اللہ رب العالمین سے جتنی قربت اختیار کر لے، اس کا ایمان اتنا مضبوط، اور جتنی نافرمانی کی زندگی اختیار کرے گا اس کا ایمان اتنا ناقص اور کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ تو ایمان ان تینوں ارکان کے مجموعے کا نام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے وہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو انجام دیں تو گھاٹے اور خسارے سے نکل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو انجام دیا۔ اعمال صالحہ کو انجام دینے میں آج مسلمانوں کے معاشرے کا اگر جائزہ لیا جائے، مسلمانوں کے عمل کا جائزہ لیا جائے، مسلمانوں کے فقہا اور مفتیوں کا جائزہ لیا جائے، تو کتنے ایسے عمل ہیں کہ ہم ان کی بنیادوں پر اپنی زندگی اسلام کے نام پر ڈھالتے ہیں، لیکن تحقیق کی جائے، باریکی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو وہ عمل نہ قرآن مجید سے ثابت ہے، نہ سنت رسول سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام نے اس عمل کو انجام دیا۔ آج کے دور میں ہماری مسجدیں اگر آباد ہیں تو کوئی حنفی نماز پڑھتا ہے، کوئی شافعی نماز پڑھتا ہے، کوئی مالکی نماز پڑھتا ہے، کوئی حنبلی نماز پڑھتا ہے، لیکن محمدی نماز پڑھنے والے خال خال نظر آتے ہیں اور مظلوم نظر آتے ہیں۔ ان کے اوپر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، ان کے اوپر اتہامات لگائے جاتے ہیں، ان کے اوپر طعنے کسے جاتے ہیں، ان کو گالی گلوچ دیا جاتا ہے، اور مسلمانوں ہی کے بعض طبقے ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، یہ وتیرہ اختیار کر کے مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اعمال صالحہ کو انجام دینا یعنی ارکان اسلام کی تکمیل کرنا، ارکان اسلام کے تمام جزئیات کو سمجھنا، تمام مسائل کو سمجھنا، اور قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین اور فہم صحابہ کی روشنی میں سمجھنا، یہ بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر وہ گھاٹے اور خسارے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہی اتنا نہیں کہ وہ ایمان لے آئیں، یہ کافی نہیں ہے، وہ اعمال صالحہ کو انجام دیں، یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ پر ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد، اس کو سمجھ لینے کے بعد، قرآن و سنت کے مطابق اپنے وتیرے اور اپنے عمل کو ڈھال لینے کے بعد ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علم کے مطابق علماء کرام سے جڑ کر کے شریعت کے ان مسائل کی دعوت و تبلیغ کریں، علماء کرام سے رہنمائی حاصل کر کے شریعت کے ان امور کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر عالم ہیں تو لوگوں سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں، اگر عالم نہیں ہیں تو کم از کم لا کر کے مسجدوں سے عوام الناس کو جوڑیں اور علماء کرام سے رابطہ کرا کر کے دین کے تفصیلی مسائل سمجھنے کے اسباب پیدا کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو ایمان لانا، اعمال صالحہ کو انجام دینا کافی نہیں، بلکہ ان چیزوں کی دعوت و تبلیغ انسان اپنی طاقت، اپنے علم کے لحاظ سے اس کے اوپر جتنی ذمہ داری نافذ ہوتی ہے اتنی چیزوں کو انجام دے، یہ اس کی تیسری بنیادی ذمہ داری ہے، اور یہی اتنا کافی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب انسان ایمان لائے گا، اعمال صالحہ کو انجام دے گا، دعوت و تبلیغ میں اخلاص پایا جائے گا، تو ایسی صورت میں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یقینی بات ہے کہ اس کے اوپر آوازیں کسی جائیں گی، یقینی بات ہے کہ اس کو تکلیفیں دی جائیں گی، یقینی بات ہے کہ اس کو اذیتیں پہنچائی جائیں گی، اس کے خلاف سازشیں ہوں گی، اور یہ سازشیں اغیار نہیں کریں گے، اپنے کریں گے، اپنے گھروں سے آوازیں اٹھیں گی، اپنے خاندانوں سے آوازیں اٹھیں گی، اپنی مسجدوں سے آوازیں اٹھیں گی، اپنے لوگ نکل کر کے اس سلسلے میں غلط انداز کی باتیں کہیں گے، اور ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے وصیت فرما دی کہ جب یہ اذیتیں پہنچیں، مشکلات کا سامنا کرو تو صبر سے کام لینا، آپے سے باہر نہ ہو جانا، جذبات میں نہ آ جانا، دین کی خاطر اور رب کائنات کی خاطر اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا، صبر و تحمل سے کام لینا۔ یہی وجہ ہے اس آیت کریمہ
اور اس سورت کی عظمت کے نتیجے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر اتمام حجت کے لیے، دلیل کو قائم کرنے کے لیے، حجت کو قائم کرنے کے لیے صرف سورۃ العصر کو نازل فرما دیتا تو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے کافی تھی، دوسری آیتوں اور دوسری صورتوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں بعض صحیح احادیث میں ملتا ہے جس کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، سلسلے صحیحہ کے اندر ذکر کیا کہ صحابہ کرام جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ملنے کے بعد جب جدا ہونے لگتے تھے، ایک دوسرے کو الوداع اور رخصت کرتے تھے تو رخصت ہونے سے پہلے سورۃ العصر کی تلاوت اور اس کے تقاضوں پر غور و تدبر کرنے کی وصیت کرتے تھے، سورۃ العصر کی تلاوت کیا کرتے تھے، لوگوں کو وصیت کرتے تھے اس سورت کو لازم پکڑو، اس کے مطابق زندگی گزارو اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کی کوشش کرو تاکہ تم گھاٹے اور خسارے سے نکل جاؤ۔ آج کے دور میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کیا اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو سمجھ پایا ہے؟ کیا مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ وہ اعمال صالحہ کو اس حقیقی مفہوم کے مطابق انجام دیتا ہے جو مفہوم صحابہ کرام نے پیش کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طریقے سے عبادت کرو، نمازیں پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ مسلمانوں کا بڑا طبقہ اس دعوے میں سچا ثابت نہیں ہو سکتا۔ آج کے دور میں کیا مسلمان اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور سچے ثابت ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے ایمان اور اعمال صالحہ کے لیے اس کی بنیاد پر جو دعوت و تبلیغ کا میدان اختیار کیا ہے اس میں وہ سچے ہیں؟ بدعات و خرافات کی دعوت و تبلیغ، صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر کے دعوت و تبلیغ، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جو امتحان اور آزمائش آنی ہے، جس کے بارے میں صبر و تحمل کی تلقین کی گئی، وہ امتحان اور آزمائش دین سے دوری، غلط عقائد کو اختیار کرنے، غلط اعمال کو اختیار کرنے کے نتیجے میں وہ آزمائش رب کائنات کے عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ہم پوری زندگی اس کو بھگتتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس عظیم سورت کے تمام تقاضوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مسلمانوں کے درمیان دین کے معاملے میں غیرت نہیں پائی جاتی۔ کوئی ہمارے گھر کا نمازیں چھوڑ دے، داڑھی موڑ لے، بیڑی سگریٹ پی لے، قبر پرستی کر لے تو ہمارے قائدین اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے، لیکن ہمارے کرتوتوں اور ہمارے بدعمالیوں کے نتیجے میں ہمارے اوپر مصائب جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم مسجدوں کو چھوڑ کر کے راستوں کی زینت بن کے بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں، سسٹم کے اوپر سوال کھڑا کرتے ہیں، غلط انداز کی زبان استعمال کرتے ہیں، مظاہرے کر کے نہ جانے کون کون سے عناصر کو پنپاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے بعض معصوم اٹھا لیے جائیں، ان کو گرفتار کر لیا جائے تو وہ پورا خاندان بلک بلک کر کے زندگی گزارتا ہے اور مسلمانوں کا کوئی بھی قائد آ کر کے نہ اس کی پیروی کرتا ہے، نہ اس کے مقدمات دیکھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد زندگی اجیرن ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ لہذا ہم کو اگر زندگی میں بہتری پیدا کرنی ہے، ہم کو اگر اپنی زندگی کو خوشحال بنانا ہے، اگر ہم کو اللہ والا بننا ہے، اللہ کا ولی بننا ہے، تو اللہ کا ولی بننے کے لیے صبح اٹھ کر کے خوابوں کی تعبیر نہ بتائی جائے، اللہ کا ولی بن کر کے رات میں دیکھے گئے خوابوں کو دنیا میں پھیلا کر کے اپنی فضیلت اور اپنی شہرت کا سامان نہ پیدا کیا جائے، بلکہ اللہ کا ولی بننا ہے تو رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں اس کے دین کو، اس کی سنت کو، اس کے طریقے کو زندہ کرنے کی تدابیر اختیار کی جائیں، مسلمانوں کو صبر و تحمل کی تلقین کی جائے، مسلمانوں کو شرک و بدعات سے دور کیا جائے۔ جب تک ہم ان چیزوں کو اختیار نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو،
بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.